أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 58 تا 59 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مابراؤ شاہنواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا اور آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 58 اور 59 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور اگر تمہیں کسی قوم سے بد عہدی کا اندیشہ ہو تو تم وہ معاہدہ ان کی طرف صاف سیدھے طریقے سے پھینک دو. یاد رکھو، اللہ بد عہدی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال بھی دل میں نہ لائیں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں. یہ یقینی بات ہے کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح. یہ پوری امت مسلمان کے لیے ایک ابدی حکم ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی شان و شوکت قائم کرنے کے لیے ہر قسم کے دفاعی طاقت جمع کرنے کا اہتمام کرے. قرآن کریم نے طاقت کا عام لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ جنگ کی تیاری کسی ایک ہتھیار پر موقوف نہیں، بلکہ جس وقت جس قسم کے دفاعی قوت کار آمد ہو اس وقت اسی قوت کا حصول مسلمانوں کا فریضہ ہے. لہٰذا اس میں تمام جدید ہتھیار آلات بھی داخل ہیں اور وہ تمام اسباب و وسائل بھی جو مسلمانوں کے اجتماعی، معاشی، دفاعی ترقی کے لیے ضروری ہوں. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے اپنے آلات حرب ہر وقت تیار رکھو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اپنی طاقت اور امکان کے مطابق ان کفار کے مقابلے میں ہر وقت مستعد رہو. جو قوت، طاقت، جو گھوڑے لشکر رکھ سکتے ہو موجود رکھو. مسند احمد میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قوت کی تفسیر تیر اندازی سے کی ہے. 2 مرتبہ یہی فرمایا. فرماتے ہیں تیر اندازی کیا کرو، سواری کیا کرو. تیر اندازی گھڑ سواری سے بہتر ہے. فرماتے ہیں گھوڑوں کے پالنے والے 3 قسم کے ہیں. ایک تو اجر و ثواب پانے کے لیے، ایک نہ تو ثواب نہ عذاب، اور ایک عذاب بھگتنے والے. جو جہاد کے ارادے سے پالے اس کا گھوڑا چرے اور چگے اور پھر چگتا چلا جائے یہاں تک کہ اس کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ رسی توڑا کر کہیں بھاگ بھی جائے تو بھی اس کے قدموں کے نشان باقی رہ جاتے ہیں، ان کو نیکیاں ملتی ہیں. وہ کسی نہر پر سے گزرے، وہ پانی پی لے، گو مجاہد نے پلانے کا ارادہ نہ بھی کیا ہو تو بھی اسے نیکیاں ملتی ہیں. بس یہ گھوڑا تو اس کے پالنے والے کے لیے بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. اور جس شخص نے گھوڑا پالا اور دوسرے بے پرواہ ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ کا حق بھی اس کی گردن پر اور اس کی سواری بھی نہ بھولے. اس لیے پردہ ہے، یعنی نہ اسے اجر نہ اسے گناہ. تیسرا وہ شخص جس نے فخر دریا کے طور پر
پالا ہوا ہے، مسلمانوں کے مقابلے کے لیے وہ اس کے ذمہ وبال ہے، اللہ اکبر، اور اس کی گردن پر بوجھ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا گیا، اچھا گدھوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کے بارے میں کوئی آیت تو نہیں اتری، یہ جامع عام آیت موجود ہے، جو شخص ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور حدیث میں یہ الفاظ گھوڑے 3 طرح کے ہیں، رحمان کے، شیطان کے اور انسان کے۔ اس میں ہے کہ شیطانی گھوڑے 2 ہیں، جو گھڑ دوڑ کے لیے، شرط کے لیے اور جوئے بازی کے لیے کیے گئے ہوں۔ اکثر علماء کا قول ہے تیر اندازی گھڑ سواری افضل ہے۔ امام مالک کے خلاف ہیں، اس کے خلاف ہیں، لیکن جمہور کا قول یہی ہے، کیونکہ حدیث میں آ چکا ہے کہ حضرت معاذ بن خدیج حضرت ابو ذر رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور اس وقت اپنے گھوڑے کی خدمت کر رہے تھے۔ پوچھا تمہیں یہ گھوڑا کیا کام آتا ہے؟ فرمایا میرا خیال ہے اس جانور کے لیے دعا میرے حق میں قبول ہوگی۔ کہا جانور اور دعا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم گھوڑا ہر صبح دعا کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اپنے بندے میں سے ایک کے حوالے کیا ہے، تو مجھے اس کے تمام اہل اور مال سے اور اولاد سے زیادہ بنا کر اس کے